وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 77، درس کا نمبر ہے 1701، حصہ پنجم. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً یوم آخرت کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا. تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 77، لفظی ترجمہ قل ما یعبأ بکم ربی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب، میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو گے. فقط کذبتم، تم نے اسے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما، تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا. اہم مضمون ہے سامنے کرام. گزشتہ سبق میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے مختلف جگہ سے قرآن پاک کی، ویسے تو قرآن میں یہ بہت مضمون کلیئر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے. تو میں نے اپنا فرض سمجھ کے کہ آپ کو قرآنی سے بتاؤں کہ دعا کا مطلب کیا ہے. پہلے تو میں مختصر انداز سے آپ کو، آج ہمارا 5واں مضمون ہے اسی آیت کے بارے میں، تو مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ دعا کا مطلب کیا ہے. دعا کا مطلب پکارنا، کسی کو حاجت روا سمجھ کے، کسی کو اطاعت کے قابل سمجھ کے، کسی کو محبت کے قابل سمجھ کے اس کو پکارنا. اطاعت کے قابل، محبت کے قابل اور عبادت کے قابل، یہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، بہرحال الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں. بندگی، عبادت، محبت، اطاعت، یہ اگر آپ اللہ کے لیے خاص ہو گیا آپ کا، اور زندگی آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دی اور ان معاملات کو مد نظر رکھ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. اور دیکھیں، ایک بات میں کہیں بھی ہے، میں نے دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی فقط اس ایک بات میں، باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت جھکا دیں. اس میں سارا کمال ہے. اس کو آپ عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا مطلب اطاعت بندگی۔ تو اگر اس تشریح سے اگر دیکھیں تو آج کا مسلمان اس حیثیت سے غافل ہے، ہم اطاعت کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے نفس کے مطیع ہیں، میری مرضی۔ آپ دیکھ لیں نا، اپنی مرضی کو دیکھیں، میں آپ کتنی میں لگے ہوئے، یہ میرا مال ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ پلازا میرا ہے، یہ عہدہ میرا ہے۔ آپ سب میں لگے ہوئے ہیں، ہے تو سب اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے کچھ عرصے کے لیے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہ جو بھی نعمت ہے، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، سیلف میڈ، ہم نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ میں نے اتنی محنت کی، میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اب میں ڈاکٹر ہوں، چاہے جیسی مرضی میں مریضوں کی چمڑی ادھیڑوں۔ آپ دیکھ لینا، بعض ڈاکٹر بڑے سخت دل ہوتے ہیں، پیسہ، فیس اور یہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، مختلف، یعنی یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ آپریشن ہوگا، آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ آپریشن ہوگا، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ضروری ہے۔ ایک داستان ہے۔ بہرحال ڈاکٹر میرا وہ نہیں ہے، میری موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع جو ہے رب کو پکارنا۔ ہم پکار رہے ہیں ظاہر کو، دنیا کو، اور اگر ایک عام نظر سے دیکھیں تو ہمارے سامنے ہمارے سر جو ہیں وہ دنیاوی مفادات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ مفاد کے خلاف، ہم اپنے ذاتی مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مفاد کا سوچتے ہیں۔ بہرحال میں یہی بات ابھی لے کے آگے بڑھوں گا اور آپ کو مختلف حوالے، تھوڑے سے حوالے، ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ قصص، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تم اللہ کے سوا کوئی معبود کو نہ پکارو۔ آیت نمبر 88۔ کیوں کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہے نہیں۔ آیت پوری ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ہر شخص، ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اس کی ذات کے علاوہ، تو لہٰذا حکم اس کا ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ لہ الحکم، دیکھیں یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لہجہ پست کر دوں اور آواز سست کر دوں اپنی بولنے کی، تاکہ آپ سمجھیں۔ اصل میں تو دیکھیں پکارنا ہے، حکم کی تعمیل ہے، اور انسان کی معراج اللہ کے حکم کی تعمیل میں زندگی گزارنا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ دیکھو مخلوق اس کی ہے، حکم میرا مانو، تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں بنایا، تو تم میرا حکم مانو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، فاولئک هم الفائزون، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، ومن یطع اللہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ میں مختلف آیتیں، اس میں تدعو کا لفظ ہے، ولا تدعو، مت پکارو، مت بلاؤ، مت سمجھو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود، ایک معبود اللہ کی، یعنی ایک کے سامنے سر جھکا دو۔ کیوں کہ لا الہ الا ہو۔ دیکھیں معبود کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جھکایا جانا چاہیے، اور مقصود معبود ہوتا ہے۔ آپ کا مقصود، جو بھی آپ مقصود بنا لیں، حق ہو یا باطل، جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں اسی کی بھی پھر آپ بات مانیں گے۔ جو مقصود ہے وہی معبود ہوگا۔ اگر دنیا کا آپ دنیا کو اگر مقصود بنا لیں گے تو دنیا کے سامنے، یعنی دنیا کے مفادات کے سامنے اپنا سر آپ جھکا دیں گے، جبکہ معبود
محبوب مقصود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اور حکم اس کا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ لہ الحکم و الیہ ترجعون، یہ سورہ قصص میں ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے، آج کے مسلمان کے لیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے برائے نام مسلمانوں، میں جانتا ہوں کہ تم میرے علاوہ کس کو پکار رہے ہو، یعنی میں بے خبر نہیں ہوں، اور باقی تو تمہاری مرضی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سورہ قصص، یہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، سورہ قصص۔ سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 30 ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کو پکارو کہ اللہ حق معبود ہے، اور اس کے سوا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور یہ آج کے مسلمان جس کو پکار رہے ہیں وہ تو باطل ہے۔ ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ دنیا کو۔ آپ دیکھ لیں، دنیا تو ایک لفظ ہے، باقی تو آپ کی ذاتی وجاہت ہے، آپ کی اپنی ایک حب جاہ ہے، پھر آپ کے جو بھی آپ پکار رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے، مال ہے، کارخانہ ہے، یہ آپ کی عزت ہے، اور یہ آپ کا عہدہ ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ، ہم اس کو پکار رہے ہیں، وہ باطل ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ جو ہے بلند مرتبہ بزرگ ہے، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ، دیکھیں عالی مرتبہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا، اطاعت حاکم کی ہوتی ہے، حاکم اللہ۔ تو یہ آپ کا سورہ لقمان کی آیت آ گئی، اور سورہ صافات، الیاس وَإِنَّ الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے، قال لقومہ الا تتقون، تو انہوں نے اپنی قوم، یہ سارے پیغمبروں کی ایک ہی بات ہے سامنے کرام، کہ انما الہکم الہ واحد۔ اس قال لقومہ الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو غیر کی اطاعت سے، کیا تم بچتے نہیں ہو اللہ کی نافرمانی سے؟ الا تتقون کا میں ترجمہ کروں، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال کیا؟ بت، اور بت کیا؟ ہر جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ بت ہے، صرف پتھر کے بت تو نہیں ہے، یہ مضمون میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد ہے جناب سورہ غافر، سورہ مومن بھی کہتے ہیں اسے۔ اچھا، اس کا حوالہ نمبر میرے سامنے بھی نہیں آ رہا، سورہ فرقان۔ سورہ فرقان میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ اللہ کے سوا ان ہستیوں کو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ جھکنا عبادت ہے، اطاعت کا نام عبادت ہے، کہ جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر جو ابھی ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ عباد الرحمن کے بارے میں، لا یدعون والذین، آیت نمبر 68 ہے اسی سورہ فرقان میں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ یہ وہ لوگ ہیں، مومنوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو لا یدعون، دیکھیں وہی لفظ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ فرقان ہی ہے، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں، مطلب میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پکارنے کا آپ مطلب سمجھیں، دعا مطلب پکارنا،
قل ارائیتم، یہ ہے جو ہے سورۃ الاحقاف ہے. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. آپ ان سے کہیے کہ تم بتاؤ کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ یا ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کی کوئی حصہ داری ہے آسمانوں میں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اور کوئی کتاب لے آؤ جو اس سے پہلے، یا کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں کہہ رہے سورہ احقاف کی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون، یعنی اس شخص سے گمراہ کوئی بھی نہیں ہے. من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو پکارے اللہ کے سوا کسی اور کو. اس کا مطلب ہم سب سے زیادہ گمراہ ہیں کیونکہ ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے. دیکھیں میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ میری کیا ضرورت ہے خواہ الزام لگانے کی کہ جو مومن ہیں میں ان کو کہوں کہ بھئی تم تو غیر کو پکار رہے ہو. آج تو دیکھیں ہم اپنے عمل سے دنیا ہی کو پکار رہے ہیں، اللہ کو نہیں پکار رہے. یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. پکارنے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، اور سیاق و سباق کے علاوہ میری یعنی آپ گفتگو کا مطلب نہ لیں. آیت نمبر 5 میں سورہ احقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکار رہا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو، مَن لَا يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کو کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے قیامت تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کو اس کے پکارنے کی خبر بھی نہیں ہے. اب جتنے بھی ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں گھر میں یا بینک میں، تو ہم کوئی ان سے حاجت مانگ سکتے ہیں؟ معبود تو وہ جو جس میں طاقت ہو. اب پیسے میں، سونے چاندی میں کیا طاقت ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپتال میں مریض پڑا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ سارے ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے. تو پیسہ تو آپ کو نہیں بچا سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے آپ کو موت سے. اور جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے، اور وہ ہماری پکار سے غافل بھی ہیں. اب ہمارا نفس ہے سب سے بڑا دشمن، جو جس کو ہم نے اپنا دوست سمجھا ہوا ہے اور اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ہماری من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سے تو ہم کچھ مانگ نہیں سکتے. نفس معبود ہے. اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے سورہ فرقان میں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ. تو اچھا، اب سورہ زمر کا مضمون ہے یہ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ سے پوچھیں، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں، کافروں سے، مشرک، کہ بھئی آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، پھر اب آپ ان سے پوچھئے کہ بھئی مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات الضر، کہ تم جس کو پکارتے ہو اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمت، یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ. وعلیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کیا کرتے ہیں. بہرحال اس میں جو آپ کو تدعون من دون اللہ،
ہم پکار رہے ہیں اللہ کے سوا. اب یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے مشرکوں کے لیے ہے، اور یہ غیر کو پکارنا ہم نے اپنی عادت ثانیہ بنا لیا ہے، بلکہ پہلی عادت ہماری تو پکار ہی باطل ہے. آج کے مسلمان کی میں بات کروں، ہم تو غیر کو پکار رہے ہیں. اللہ کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی کامل بندگی، کامل اطاعت، رب کو منزل بنا لینا، رب کے راستے پر چلنا، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جانا، یہ ہماری عادت نہیں ہے. تدعون ما من دون اللہ، ہم غیر کو پکار رہے ہیں. اب غیر کو پکارنا دیکھیں اصل تو پکارنا ہے. تو اللہ اور دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا. یہ آیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو فقط رب کو پکارتا ہوں اور اپنے بندگی میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. بہرحال یہ گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے میں نے آپ کو وضاحتیں تو کی ہیں، لیکن یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ اب آپ اپنی زندگی کا رخ کس طرف کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کر دوں کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہی آپ کی منزل ہے، وہی آپ کا معبود ہے، اور وہ حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اللہ کو پکار رہے ہیں تو اب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر بھی جھکانا ہوگا، آپ کو رب کی اطاعت بھی کرنی ہوگی، رب کو راضی کرنا ہوگا. اور لیکن اگر آپ اللہ کو نہیں پکار رہے تو پھر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے. یہ چھوٹی سی میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو توجہ. اگر آپ اللہ کو نہیں پکار رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کی منزل ظاہر ہے، دنیا ہے. پھر تو تفصیلات ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہر ایک کی بیر خواہشات. ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں یہ معاشرہ سیاست میں ہے، یہ عہدہ چاہتے ہیں، عہدے داری چاہتے ہیں، کوئی عہدہ، میں ایم این اے بن جاؤں. دیکھیں کونسلر سے یا بازار کی صدارت سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. عام طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں بازار کا صدر بن گیا. ہمارے مردان میں ایک جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے جب تک اس کا وقت نہیں آیا ہے. تو اس نے بازار کی صدارت، یونین صدر تھا. پھر جو اس نے انتخاب لڑا میونسپل کمیٹی کا، بلدیہ کا، وہاں کا چیئرمین بن گیا. اور پھر جب قومی اسمبلی کا وہ یہ صوبائی اسمبلی پہ بھی اس نے سیٹ لے لی، اس پہ کامیاب نہیں ہوا. تو اس قسم کی مطلب عہدے اور ایسے دیکھ لیں سارا یہ معاشرہ ہی بدبودار معاشرہ ہے. کس کو چھیڑیں گے ہم؟ لیکن آپ خود اپنا احتساب کریں. ہمیں اوروں سے کیا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کو پکار رہا ہوں. آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، آپ یہ دیکھیں، اپنا احتساب کریں. غیر کو چھوڑ دیں، اوروں کو چھوڑ دیں. معاشرہ کیا کر رہا ہے، کون سے راستے پر چل رہا ہے؟ ہم نے تو اسی کو بہانہ بنایا ہوا ہے. بھئی لوگوں کو دیکھو، لوگ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو، چھوڑیں ان کو. ہم نے جانا ہے جنت میں. جنت کے علاوہ سے کم کوئی چیز ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں نہیں جانا دوزخ میں. اگر آپ نے سوچا نہیں، یعنی غور و فکر نہ کیا اپنی زندگی پر، کسی سے پوچھا نہیں یا غور و فکر سے کام نہ لیا، تو آپ جائیں گے سیدھے دوزخ میں. آج کا یہ بدبودار معاشرہ تو باطن کے دین کے معاملے میں کچھ بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑے بڑے جرائم میں ہم مصروف ہیں. سب سے پہلا جرم جو ہے اللہ کی بندگی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. دیکھیں قرآن سے جب آپ نے منہ موڑ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی. میں بہت نرم الفاظ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. سب سے بڑا مجرم آج اسلام کا، آج کا مسلمان ہے.
جو نہ ایمان کو جانتا ہے، نہ تقاضے کو جانتا ہے اس کے، اور نہ اگر کوئی بتا دے تو وہ پورے بھی نہیں کر سکتا، پورے کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ہمارے پاس جو ہے، یعنی جن اندھیروں میں رہ رہے ہیں، ان کو ہم نے روشنی سمجھ لی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کے جو سیاستدان ہیں، جب الیکشن آتی ہے وہ ظاہری خواب دکھاتے ہیں آپ کو، آپ ظاہردار ہیں تو ان وعدوں پر آپ خوش ہو جاتے ہیں اور بکسے جو ہیں بھر دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے عمران خان ہیں، 3 سال ہو گئے، اکتوبر ہے 2021، 18 میں الیکشن ہوئے تھے، تو 3 سال ہو گیا ہے، 4تھا سال شروع ہے۔ اگست میں الیکشن ہوئے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے وہ جب الیکشن سے پہلے ایک تقریر کی، 90 دن میں سارے مسائل حل کر دیں گے۔ وہ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، پیٹرول کی قیمت زیادہ نہیں کریں گے اور چیزیں سستی کریں گے، ٹیکس نہیں لگائیں گے، IMF سے بھیک نہیں مانگیں گے، اگر مانگی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ مطلب آپ لیڈر کی بات ہی ہے، اور ان کا پارٹی کا کیا ہے، یہ آخری امید ہے، آخری امید۔ ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب۔ اس وقت اقتدار میں جو تھے تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور آج خود لوگ یعنی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو جیسے کو تیسا ہے، لیکن میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم غیر کو پکار رہے ہیں، ہماری پکار۔ میں دیکھیں بڑے یعنی جو ظاہر میں بڑے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو میں کبھی کبھی نام لے دیتا ہوں ایک نصیحت کے لیے۔ مسئلہ ہمارا ہے، میرا ہے اور آپ کا ہے۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کروں گا اگر تم مجھے نہ پکارو۔ ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، ہم نے جھٹلا دیا ہے دین کو اپنے عمل سے، قرآن کو معاذ اللہ، اور نبی کے طریقے کو، قیامت کو، قبر کو، اور بعث بعد الموت کو، جنت کو، دوزخ کو، اس سب کو ہم نے جھٹلا دیا۔ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہے تو اگر یہ دنیا۔ بہرحال سوچیں اور اپنے اوپر رحم کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی حقیقت کا خیال رکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سورہ فرقان، اس کے مضامین کو اس نے مجھے بیان کرنے کی، سمجھنے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور آپ نے سنا تو آئندہ کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والی صورت ہے سورہ شعراء، اس کے مضامین کو مجھے سمجھنے، بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم